اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریجر آف نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ جہاں زیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نظر کرم سے ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں آپ کے ساتھ جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے حج کا تاریخی پس منظر، جسے جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس ٹاپک کا انتخاب میں نے جس بک سے کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے فلسفہ حج۔ وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک بہت ہی نایاب اور عمدہ تحریر ہے۔ اس بک کا لنک ہم ڈسکرپشن میں آپ کو شیئر کریں گے۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کے بک سٹڈی سیشن میں ہم جن چیزوں کا مطالعہ کریں گے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے سرزمین مکہ کی عظمت کا سبب کیا تھا، موجودہ تاریخ انسانی اور حج کی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا اور قبائلی فخر و مباحات کا خاتمہ، حج سے فحاشی عریانی اور باطل رسموں کے خاتمے کا اعلان، اور آخر میں خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور انفرادیت کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ نہ صرف اسلامی دور سے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی قربت، اتحاد اور اخوت کا سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلی مقدس عمارت جو روئے زمین پر عبادت خداوندی کے لیے تعمیر کی گئی اور راہ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز اولی قرار پائی، قرآن حکیم کے مطابق کعبۃ اللہ ہے، جس کی بنیاد اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد و معاونت سے عرب کے قدیم تاریخی شہر مکہ میں اٹھائی، جیسا کہ سورۃ العمران میں ارشاد ربانی ہے، آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ: بنی نوع انسان کے لیے جو سب سے پہلا گھر عبادت خانہ بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور تمام جہاں والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سرزمین مکہ کو بنی نوع انسان کی ہدایت کا پہلا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خطہ زمین جسے خانہ خدا کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا کوئی بے آباد اور ویران مقام نہ تھا، بلکہ مدت سے یہ انسانوں کی بستی بن چکا تھا۔ چونکہ اس مقدس مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب و ثقافت اور علم و عرفاں کا گہوارہ بننا تھا، اس لیے اس پہلے گھر بیت اللہ کی مقدس تعمیر کا فریضہ ان مقدس ہاتھوں سے سر انجام پایا جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور محبوب بندے تھے۔ قرآن کریم میں اس اولین تعمیر کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 127، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ یوں عرض کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بلا شبہ تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہم حج کی تاریخ کے آغاز کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں۔ حج کا آغاز بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی 3000 سال قبل ہوا
اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ادوار میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر منصب نبوت و حکومت پر آئے تو بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس قرار پایا۔ جب خاتم الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو دین ابراہیمی کے پیروکار بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ مانتے تھے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نام لیوا ایک عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی تکمیل میں بیت المقدس کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ اب سنت ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہر ایک کے لیے لازم قرار پایا کہ وہ 9 ذی الحجہ کو مقام منا سے روانہ ہو کر میدان عرفات میں حاضری دیں اور پھر اسی شام مزدلفہ پہنچ کر قیام کریں اور پھر منا پہنچ کر قربانی دیں اور پھر حج کے ایام جنہیں ایام تشریق سے تعبیر کیا جاتا ہے کی ترتیب پر جو قریش مکہ نے دور جاہلیت میں ختم کر دی تھی کا احیاء ہو گیا اور عدم مساوات کا نظام جو عربوں کے ہاں مدتوں سے رائج تھا اسلام کی تعلیمات عدل و مساوات کے باعث اپنی موت مر گیا۔ قبائلی فخر و مباحات کا خاتمہ کیسے ہوا، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دور جاہلیت کے عربوں میں ایک کبھی رسم یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ حج سے لوٹتے وقت منا میں میلہ لگا لیتے جس میں رب تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے بجائے وہ کھل کر قبائلی فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور اپنے قبیلے کے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے ہوئے انتہائی مبالغے سے کام لیتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس قبائلی تفاخر و بڑائی کے اظہار پر پابندی عائد کر دی۔ ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 200، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ترجمہ، بس تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات نے حج کے ماحول میں میلے کی فضا کو بدل کر تقدس اور سنجیدگی کا عنصر پیدا کر دیا۔ نتیجتاً لوگ اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے خدائے ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کے نغمے الاپنے لگے اور خشوع و خضوع سے مشغول عبادت ہو گئے۔ اب ہم حج سے فحاشی، عریانی اور باطل رسموں کے خاتمے کا اعلان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں عرب طواف کعبہ کرتے وقت برہنے ہو کر تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے جنہیں وہ عبادت تصور کرتے۔ قرآن حکیم نے ان کے اس ناپسندیدہ فعل کو یوں بیان فرمایا، سورۃ الانفال آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ ہے، اور ان کی نماز خانہ کعبہ میں صرف سیٹی اور تالی بجانا تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ خداوندی کے مطابق حج کی ان تمام بیہودہ رسموں کا خاتمہ فرما دیا۔ حج کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیں تو آج ہمیں جو حج کی صورت نظر آتی ہے وہ بالکل ایسے ہے جسے فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 سن ہجری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت و سربراہی میں ادا کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ فتح مکہ 8 سن ہجری میں عمل میں آیا اور اسی سال حج اس قدیم طریقے پر ادا ہوا تھا جو زمانہ جاہلیت میں طویل عرصہ سے رائج چلا آ رہا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور انفرادیت کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جامع خطبہ تھا جو 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں دیا گیا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم خلاصہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور بھی کہا جاتا ہے۔
کیونکہ اس میں جان و مال، عزت و آبرو، مساوات اور انصاف جیسے بنیادی اصول بیان کیے گئے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت اسی دن نازل ہوئی جو اسلام کے جامع ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اس خطبہ میں اسلام کے تمام بنیادی اصول یکجا بیان ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے اس میں خصوصی تاکید کے ساتھ وصیتیں فرمائی گئیں۔ انسانی مساوات کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ سبحان اللہ۔ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے ان پر حقوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ خون اور مال کو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا اور سود خوری کی ممانعت فرمائی۔ یوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سارا خطبہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ یہاں طوالت کے خوف سے صرف 2 ارشادات نقل کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے روند دی گئیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماگیر انقلابی تعلیمات نے پولیٹکس، ایتھکس، اکانومکس، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جو آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی انسانی حقوق کی مکمل ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ بے شک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کرتے ہوئے ذرا دیر کے لیے رک گئے اور خانہ کعبہ کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایک مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کی نظر میں تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آج بھی اگر خطبہ حجۃ الوداع کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے نسل پرستی، جنسی تعصب، معاشی استحصال اور اخلاقی بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ خطبہ صرف ایک تاریخی تقریر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے، جس پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ان سنہرے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔